السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 48۔ دربار رسالت میں ایک خاتون کا شکوہ۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ درازۂ عمر کے سبب اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ کسی بات پر ان سے تکرار کرنے لگی۔ انہوں نے غضبناک ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے: انت علیک کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عرب میں اسلام سے قبل طلاق کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بیوی سے کہہ دیا جاتا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر اوس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر گھر واپس آئے تو بیوی سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہی۔ بیوی نے جواب دیا: ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، تم اس وقت تک میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک ان الفاظ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ نہ فرما دیں۔ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے زبردستی کرنی چاہی، لیکن بیوی نے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر خولہ رضی اللہ عنہا اپنی پڑوسن کے ہاں گئیں، ان سے چادر مستعار لی، اپنے جسم کو لپیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ پھر شوہر کی حرکات کے علاوہ ان کے چڑچڑے پن کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اے خولہ، تمہارے چچا زاد بھائی اوس بوڑھے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کا خوف کر۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی: قد سمع اللہ القول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوس بن صامت کو ایک غلام آزاد کرنے کے لیے کہو۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ان کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت کہاں، وہ تو خود ہی محتاج ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اللہ کی قسم، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یہ روزے رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کی مقدار 1 وسق کھجور ہے۔ واضح رہے کہ 1 وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور 1 صاع قریباً 2.5 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ان کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر ہم اپنی طرف سے اس کو 1 ٹوکرا کھجوروں کا دیتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ خولہ کہنے لگی: اللہ کے رسول، 1 ٹوکرا میں بھی اپنی خاوند کو دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کے اس امر کی تحسین فرمائی۔ ارشاد ہوا: قد اصبتی واحسنتی فاذهبی فتصدقی بہ عنہ ثم استوصی بابن عمکی۔ تم نے درست قدم اٹھایا اور اچھا کیا، جاؤ اسے اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا واپس ہوئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنایا۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ السلام علیکم۔